دیکھو جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، یہ ذہن میں رکھنی بات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، جنت کے اندر بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، کیونکہ جب ہم مسئلہ بتاتے ہیں کہ جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو خواتین کہتی ہیں یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم ہی جہنم میں ہوں گی، نعوذ باللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کی ریزن بھی ساتھ بتائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواتین جو ہیں تکفرن العشیر، اپنے ہسبینڈ کی بہت زیادہ نافرمان ہوں گی، ناشکری ہوں گی۔ تکفرن العشیر کا مطلب ہوتا ہے ناشکری ہوں گی، اس وجہ سے جہنم کے اندر ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اور یہ خواتین جو ہیں یہ خامد کو تان و تشنیع کرتی ہوں گی، یعنی کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ خواتین جب شوہر کا اچھا وقت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہتی ہیں، بہت اچھے معاملات کرتی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ گھر میں اچھا سودا سلف نہیں لا سکتا، اس کی تنخواہ کم ہو گئی، اس کے حالات خراب ہو گئے، اس کے کاروباری معاملات تنگ ہو گئے، معاشرتی طور پر اس کو پریشانی آ گئی ہے، تو یہی خواتین، یہی عورتیں اکثر اوقات 95% جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو تیرے گھر میں کبھی سکھ اور چین دیکھا ہی نہیں، میں نے تو تیرے گھر میں کبھی سکون پایا ہی نہیں۔ دیکھیں یہ باتیں جو ہیں، انہی باتوں کی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد جو ہے وہ جہنم میں سب سے زیادہ ہوگی۔ ما رأیت بعد من قط، کہ میں نے تو تیرے گھر میں کبھی سکون چین دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تیرے گھر میں کبھی سکون سے بیٹھی نہیں ہوں، ہر وقت تیرے گھر میں پریشانی پریشانی ہے۔ اس لیے خواتین جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خاوندوں کی ہر صورت میں، ہر حال میں فرما برداری کریں۔ آپ کو ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کے گھر آئے، حضرت اسماعیل کے گھر، کتنے عرصے کے بعد، تو حضرت اسماعیل کی فرسٹ جو وائف تھی ان سے ملے، ان سے کہنے لگے کہ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ کیا گزر بسر ہونا ہے، جنگل سے کبھی شکار لاتے کبھی نہیں لاتے، بڑی مشکل گزر بسر ہو رہی ہے۔ تو جاتے وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ بیٹا جب آپ کے ہسبینڈ آئے تو ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے اس کو چینج کر لو۔ تو اس بی بی کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے اس بات کا، یہ بزرگ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل گھر آئے تو کہا یہ کوئی آیا ہوا تھا، مجھے خوشبو آ رہی جیسے کوئی آیا تھا۔ کہا ہاں کوئی بزرگ تھے اور وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ڈیورس دے دی تھی کہ والد صاحب تھے میرے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس چوکھٹ کو چینج کرو کیونکہ یہ ناشکری ہے۔ تو سیکنڈ وائف جب تھی، پھر حضرت ابراہیم ایک لانگ ٹائم کے بعد آئے، لمبے عرصے کے بعد آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے۔ تو سیکنڈ وائف نے کہا اللہ کا شکر ہے، شکار کھاتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں، بہت اچھا گزر بسر ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اسماعیل جب آئیں تو ان کو کہنا کہ اس چوکھٹ کو پکی رکھے، مضبوط رکھے، اس کو چھوڑے نہ۔ کیوں؟ یہ شکر گزار ہے، یہ اپنے خاوند کی، جیسے کہ ہسبینڈ جو ہے یہ اپنی جو وائف ہے اس کا مزاجی خدا ہے۔ ایسے تو نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو صحابہ کو فرمایا کہ میں خواتین کو حکم دیتا اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کریں۔ تحفظ بھی بہت زیادہ عورت کو ملا ہے، بہت زیادہ۔ ہسبینڈ کی صورت میں تحفظ ملا ہے، بیٹے کی صورت میں تحفظ ملا ہے، باپ کی صورت میں تحفظ ملا ہے، بھائی کی صورت میں تحفظ ملا ہے۔ ہر طرف سے چار جو ہے وہ چوکیدار اللہ نے مقرر کر دیے جو ہر وقت اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہی عورت آزادی چاہتی ہے جس کو اللہ نے اتنا تحفظ دیا ہوا ہے۔ اگر آزادی چاہیے تو اللہ سے معافی مانگے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا حال دیکھیں۔ اگر آزادی چاہیے تو مغرب کی طرف دیکھیں، ان عورتوں کا حال جن کو ننگی شراب کی حالت میں اور ننگی
پڑی ہوتی ہیں سڑکوں پر برہنہ حالت میں، ان کو اٹھا کر کے پولیس والے ان کے گھروں میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ اگر آزادی چاہیے تو ان عورتوں کا حال دیکھیں جا کے۔ اس لیے اپنے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں، خامد ہوتے ہیں، وہ آپ کے ذمہ دار ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، وہ آپ کے حاکم ہیں، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو آپ نوٹ کریں کہ وہ ہر وقت آپ کا خیال رکھتے ہیں، ہر وقت آپ کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، دھوپ میں سڑتے ہیں، باہر آپ کے بچوں کو پالنے کے لیے، آپ کے گھر کا نظام چلانے کے لیے، وہ سسٹم چلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی وقت کمی پیشی ہو یا خامد غریب ہو، تنگ دست ہو، تو اس کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ وہ وقت دیکھیں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا، حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کو، کہ فاطمہ دھیان رکھنا، علی جو ہے وہ اتنا امیر نہیں ہے۔ تو پھر حضرت فاطمہ نے کیسا سبحان اللہ دھیان رکھا کہ ایک وقت آیا تھا کہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ آپ کے گھر کا دروازہ نوک کر رہے تھے، بی بی فاطمہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ میں ابا جان ایک ہی چادر ہے جو جسم پہ لپیٹی ہوئی، سر پہ لینے کے لیے نہیں ہے۔ شکر گزاری پوری کی تھی۔ حضور رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، چکی چلا چلا کر جسم پر نشان پڑ جاتے تھے۔ بابا سے کہا بابا کوئی غلام دے دے، غلام آئے ہوئے آپ کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا یہ غلام یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تم رات کو سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کر کے سویا کرو، تمہاری تھکاوٹ صبح تک ساری اتر جائے گی۔ تو یہ حالات تھے، اور وہی بی بی فاطمہ جو آزادی کا نام نہیں لیتی تھی بلکہ اس طرح باحجاب پردہ تھیں، جب گھر سے نکل کر جاتی تھیں تو اپنی شال دوپٹے کو اتنا لمبا رکھتی تھی کہ پیچھے سے قدموں کے نشان جو ہیں وہ مٹتے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا فاطمہ یہ کیا کرتی؟ کہتی میں نہیں پسند کرتی کہ کوئی یہ دیکھے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ یہاں سے گزر کے گئی۔ اس لیے خواتین کو خیال کرنا چاہیے، اپنے ہسبینڈ خامدوں کی فرما برداری کرنی چاہیے۔